بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ایک لیکچر زکوٰۃ کے کچھ مسائل کے اوپر ہم نے ریکارڈ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت ہے ہر عیب جوئی اور تانا دینے والے کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو مال جمع کر کے اور گن گن کر کے رکھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت عطا کی وہ کامل اور مکمل ہے۔ اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے انفرادی معمولات سے لے کر کے اجتماعی معمولات تک، عبادات سے لے کر کے معیشت کے احکامات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح تعلیمات دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وضاحت امت اسلامیہ کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ دی۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر زکوٰۃ مقرر کی ہے ان میں سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے تو اس ملکیت کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ 40واں حصہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالے گا۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا ہے اور اس کو بھی 1 سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور جانوروں کے حوالے سے ہم نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ جس کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 5 اونٹ سے ابتدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کی۔ 5 اونٹ سے کم اونٹ ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ 5 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں، 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں، 25 اونٹوں تک ایک بکری اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی بیان کی گئی تھی کہ جس کے پاس زمین ہے، زراعت کی زمین ہے، اس زراعت کی زمین اگر وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس کے اندر گندم، چاول، کھجور، کشمش، اس طریقے کی گندم ہے، اس طریقے کی کاشتکاری کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر اس کی آمدن اگر اس کے 20 من سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، عشر نکالے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے، اگر دوسرے طریقے استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر 20واں حصہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس 30 بھینس یا گائے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، 40 بکری سے لے کر زکوٰۃ جو ہے شروع ہوتی ہے، 40 سے لے کر 120 تک اس کو 1 بکری جو ہے زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، 200 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، اس کے بعد ہر 100 کے بعد 1 بکری ان کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی جن کے پاس اس طریقے کے جانور پائے جائیں گے۔ یہ اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح تعلیمات دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر فیملیز جو ہیں، خاندان جو ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز بنا کر کے سونا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی شادی میں ان کو کیا کیا جائے؟ جہیز کی صورت میں، تحفے کی صورت میں ان کو جہیز دیا جائے۔ اگر وہ اماؤنٹ، اگر وہ سونا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے اور اس کو 1 سال گزر جاتا ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پرپز کے لیے
اس سونے کو اس پیسے کو جمع کیا ہوا ہے تو ایسی حالت میں ایسے سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی، چاہے وہ بچی کے اختیار میں ہو چاہے وہ والدین کے اختیار میں ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا لازمی ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر رہتا ہے اور گھر اس کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس گھر کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، یعنی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں گھر سے لے کر گاڑی تک تمام تر چیزوں کے اوپر جس کو انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، استعمال کر رہا ہوتا ہے، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ کچھ گاڑیاں انسان خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اوبر یا کریم کے حوالے سے گاڑیوں کو کیا کرتے ہیں، تجارت کے حوالے سے لگا دیتے ہیں۔ اگر ان کی آمدنی آتی ہے اور وہ آمدنی سال بھر بچی رہتی ہے اور اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں تو ایسی ملکیت پر بھی زکوٰۃ عائد ہے۔ اگر 2 گاڑیاں ہیں 3 گاڑیاں ہیں اوبر پر لگائی گئی ہیں یا کریم پر لگائی گئی ہیں، ان کی آمدنی آتی ہے اور گھر میں خرچ ہو جاتی ہے تو ایسی آمدنی پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس شو روم ہے اور شو روم کے اندر گاڑیاں ہیں، وہ خرید و فروخت کے لیے ہیں، تو اس تمام گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر کسی شخص نے وہ خود تو رینٹ پر رہتا ہے مگر کوئی پلاٹ اس نے خریدا ہے تاکہ ان فیوچر وہ اس پلاٹ کو بنا کر کے اپنا گھر بنائے اور اس میں وہ رہائش پذیر ہو، تو ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی دوسرا پلاٹ ہے، دوسرا کوئی زمین ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے پیسے اس کو نفع دیتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو سیل آؤٹ کرے گا، اس کو بیچ دے گا، تو ایسے پلاٹ کے اوپر، ایسے تجارتی زمین کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح انداز میں بتائے ہیں، اور ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال کو پاک کریں، اور اپنے مال میں سے جو مسلمانوں کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کا حق رکھا ہے، اس مال سے مسلمانوں کا حق ادا کریں۔ جس طرح نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور قیامت والے دن اور اس مال کا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو قیامت والے دن یہ مال ان کے اوپر عذاب کے طور پر ان کو لگایا جائے گا۔ تو ان تمام تر چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ان چیزوں کو لازمی اور فرض قرار دیا ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے بجا لائیں، ادا کریں۔ جو احکامات زکوٰۃ کے ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، ان چیزوں سے یہ چیز ہمیں سمجھنے میں مدد دے گی کہ ہمارے اوپر کن کن پیسوں کے اوپر اور کون سی آمدنی کے اوپر اور کون سی زمین کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ امید ہے کہ یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں مدد عطا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔